کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معروف گلوکارہ لتا منگیشکر کو آج جموں کے لوک فنکاروں نے یاد کیا۔ آرٹسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام میں فنکاروں نے لتا منگیشکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقامی نوجوان اور ابھرتے ہوئے گلوکاروں نے آنجہانی لتا منگیشکر کے گائے ہوئے گیت گا کر عظیم گلوکارہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ منتظمین نے کہا کہ لتا منگیشکر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک بھی گلوکاروں کے لیے ایک تحریک رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لتا منگیشکر کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لتا منگیشکر جی بھارت رتن ان کو ٹریبیوٹ دی جائے اور ان کی پوری کاریہ پہ بات چیت کی جائے اور ایک سمپلسٹی سے انڈیا کو اور پوری دنیا کو کس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا اور ہندوستان کی عزت پوری دنیا میں کس طرح بڑھائی اس پہ چرچا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ان کے فٹ پرنٹس پہ چلنا چاہیے۔ کرگل میں حسینی پارک کے قریب موجود انڈور اسٹیڈیم میں خصوصی ترقیاتی پیکج کے تحت کرگل میں قائم کیے جانے والے ملٹی پرپس انڈور اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ چیف پلاننگ افسر کرگل عبدالہادی کی سربراہی میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں اسپورٹس کمپلیکس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے 3 سطحوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ تہہ خانے میں پارکنگ کی جگہ، گراؤنڈ لیول میں چینجر رومز، مارشل آرٹس ایرینا، سٹور روم، باکسنگ رنگز اور کھیل کے میدان شامل ہوں گے۔ اسلامی انقلاب اور ہم کے عنوان سے بڈگام میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی 43 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر انجمن شرعیان کی جانب سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پروگرام کو سادگی کے ساتھ منایا گیا۔ حوزہ علمیہ جامعہ باب العلم میں منعقد ہوئے پروگرام کی صدارت آغا سید مجتبی عباس نے کی۔ محفل مذاکرہ میں کئی علماء، دانشور، شعراء اور طلباء نے شرکت کی۔ اس دوران انقلاب اسلامی ایران پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں پوری دنیا میں جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے میں سب کو یکجہتی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ سماج دشمن افراد کو شکست دی جائے۔ وہیں آغا مجتبی نے کہا کہ انقلاب اسلامی ایران سے ہماری عقیدت اور وابستگی کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اتحاد ملی کی ہر قیمت حفاظت کریں۔ انقلاب ایران کی آج 43ویں سالگرہ ہے اور یہاں انجمن شرعیان کے پلیٹ فارم پہ یہ منایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو کلچرل چینجز ہوئی، تہذیب و ثقافت کی چینجز تھی، مسلم کلچر کی جو چینج تھی، ان کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے اور ان کو خاص طور سے اڈاپٹ کیا جائے۔ یوتھ اورینٹڈ پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور کیے بھی ہیں۔ ہم یوتھ کو ریسکیو کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان میں وہ سوسائٹی کی طرف اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا وہ ایک احساس پیدا ہو۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ میں 12ویں میں نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈپٹی سی ای او بارہمولہ بلبیر سنگھ نے کی۔ قابل ذکر ہے کہ یہاں کے 305 طلباء امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں جبکہ 6 طلباء وادی کے ٹاپر رہے ہیں۔ ادارے کے اساتذہ اور پرنسپل نے طلباء کو مبارکباد دی اور مستقبل میں بھی محنت کرنے کی تلقین کی۔ طلباء نے کووڈ کی وبا اور دیگر ناموافق صورتحال کے باوجود اساتذہ کی محنت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے اور یہاں کے سٹاف ممبرز کا اس میں کافی حد تک ایک اچھا رول رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف آن لائن کلاسز میں ان بچوں کی رہنمائی کی بلکہ آف لائن موڈ میں بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی اور باقی ذریعوں فون کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جیسا بھی ان کو ممکن ہوا، انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور برابر ان کے کانٹیکٹ میں رہے اور جو سبجیکٹس ہیں ان کے متعلق ان کو اسپیسیفک انفارمیشن ان کووڈ نامساعد حالات کے دوران بھی وہ۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھوپندر کمار نے ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر جے نیتو کے ہمراہ اڑی میں سرحدی علاقے اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف سیاحتی مقامات پر دستیاب بنیادی سہولیات کی ترقی اور
اپ گریڈیشن کے ذریعے سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ TRC اسلام آباد میں PMDP کے تحت 8.6 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے جا رہے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ اسلام آباد سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے جہاں ایڈونچر سے متعلق تمام سیاحتی سہولیات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں بنیادی انفراسٹرکچر تیار کیا جائے جس کے نتیجے میں مقامی معیشت ترقی کرے گی۔ DC نے اڑی میں 70 میٹر لمبا جھولا پل کا معائنہ کیا جو 5.6 کروڑ روپے کی تخمینے لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں رنگ روڈ کی تعمیر کرنے کے لیے ماگام کے بالائی علاقے صوفی پورہ سے مٹی اٹھانے پر یہاں مقامی لوگوں نے اعتراض جتایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے میوہ اخروٹ کے باغات اور رہائشی مکانات کے ساتھ ساتھ ڈگری کالج بھی ہے جنہیں مٹی اٹھانے سے نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہے۔ ان لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ ان کی میوہ باغات نقصان ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ صوفی پورہ کے لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ صوفی پورہ کی پہاڑی سے مٹی نہ اٹھائی جائے۔ ہوگا اس کا ایک تو اس میں یہ اخروٹ کے پیڑ ہیں، یہ سارے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ساری لوکیلٹی جو ہے جہاں سے ساری ٹرانسپورٹیشن ہوگی سوائل کی، یہ روڈ تباہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مطلب کنجسٹڈ ایریا ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ڈگری کالج ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جو ہماری زمینیں ان زمینوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ تو تباہ ہو ہی جائیں گی، وہ لٹک جائیں گی۔ اگر آپ اس میں بفر زون بھی 20 فٹ کا رکھ رہے ہیں پھر بھی وہ آج ایجنڈی تو کل ختم ہو ہی جائیں گی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے DC صاحب سے، ہم نے ریٹرن اپلیکیشن بھی ان کو دی تھی کہ یہ فل فور روکا جائے، یہاں پہ جو بھی پروجیکٹ ہونے والا ہے یہ یہاں سے ایکسکیویشن کا، اس کو فل فور روکا جائے اور لینڈ مافیا کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ اور باغ ڈونگل مکان کالج یا یہ لنک روڈ یتس صرف یہ میز تلن لنک روڈ۔ دوسرے کا اس کے اوپر جس کا زمین ہے وہ بھی، اس کو بھی بہت نقصان ہو جائے گا اور وہ جو اس کی زمین ہے وہ بھی اروڑ ہو جائے گی اور نہ یہ کسی کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر اس کا وہ بارہمولہ سائڈ میں پڑتا ہے، تو ہم نے کنسرن ایجنسی سے کہا کہ اس ضمن میں آپ بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے رجوع کر لیجئے۔ ہم نے اس ٹائم ان پریزنس آف کیا بولتے ہیں اس کے ڈسٹرکٹ کرنل افسر ہم نے سلیکٹ کیا، اس سے جو پروٹیسٹرس ہیں ان کی زمین پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے لوگوں کے لیے ہے۔ روڈ بنے گا، کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، ہر جگہ پر مٹی تو اٹھانی ہے، وہ تو مطلب اس کے لیے ضرورت ہے، جتنا مطلب فیزیبل ہوگا جس سے بیڈلی افیکٹ نہیں ہوگا لوگوں کے مطلب باقی لوگوں کی زمین کو، اتنا ہی اٹھایا جائے گا، یا سائنٹیفک طریقے سے اٹھایا۔ سب ڈویژن رامسو کے ندی نالوں سے ریت، بجری اور پتھروں کو نکال کر نجی تعمیراتی کمپنیوں کے حوالے کرنے کو لے کر مقامی لوگوں کو سخت اعتراض ہے۔ مقامی لوگوں کو ریت باجری نکالنے پر پابندی ہے اور سب ڈویژن رامسو کے لوگ جموں سری نگر سے ریت اور باجری مہنگے داموں پر لانا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نجی تعمیراتی کمپنی CPPL کو کھلی چھوٹ دیے جانے پر عوام میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ دریائے بچلڑی کے کناروں سے ریت، بجری، پتھر نکالنے کا سلسلہ کئی سالوں سے لگاتار جاری ہے، جس سے ندی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ وہیں دن رات مشینوں کے ذریعے کی جا رہی کھدائی سبز پیڑوں کی کٹائی کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ سستے حساب سے گاڑیاں پل جاتی تھی، 20-25 میں گاڑی ملتی تھی۔ آج وہی گاڑی یہاں کا لوکل، یہاں کے ملکیت کا بادشاہ، یہاں کی زمین کا مالک آج جموں سے مجبور ہے وہ گاڑی 25,000 میں خریدنے میں، جبکہ کمپنی کی پوری لوٹ مار جاری ہے۔ ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کے ساتھ ملی ہے، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ پریشان حال ہیں، ہم انصاف مانگنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بند کرو۔ اگر لوکلوں کو یہاں بند کیا گیا تو ان کو کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ ہماری ایڈمنسٹریشن سے، خاص کر آنریبل DC صاحب سے ہماری اپیل ہے، مودبانہ اپیل ہے، خدا را انصاف کر کے ان کمپنی والوں کو بند کرو۔ قصبہ پھامپور میں خستہ حالی کا شکار مشہور چتلم جھیل کی ڈریجنگ کا کام شروع کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے جھیل کی ڈریجنگ شروع کی ہے۔ مقامی آبادی نے پورے جھیل کی صفائی کی مانگ کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس جھیل میں سردیوں کے موسم میں لاکھوں کی تعداد میں مہاجر پرندے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس جھیل کو ایکو ٹورزم کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ علاقے میں سیاحت کو فروغ حاصل ہو۔ صفائی گھن صحیح تو یہ گوس روزن یہ روز نمن 3 گامن بنائت مان تو روزگار، یہ بنیا اخ خوبصورت اخ جگہ یور یہاں ٹورسٹ تم وچان یتنس مطلب ہسا یہ خوبصورت جگہ۔ توے گورمنٹس بیٚیہِ تہِ کران اپیل کہ یت برائے مہربانی تُلتو ات پہ قدم تو یہ دیتو ایسے صاف کرت۔ مائیگریٹری برڈس ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگریٹری برڈس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھیل
इको टूरिज्म के साथ इस झील को जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पे 6 महीनों के लिए टूरिज्म भी रहे, और अगर बाकी महीनों भी रहे लेकिन वो जानवरों को का बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हो रहेगा, जानवरों के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। हम गवर्नमेंट से फिर से यही इस्तदा करते हैं कि इस झील को इको टूरिज्म के साथ जोड़ा जाए, ताकि ये यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में गुलाम मोहम्मद वानी आज भी कोहलों के जरिए तेल निकालने का कदीम रिवायती तरीका जिंदा रखे हुए हैं। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। इस जदीद दौर में कोल्हू चलाकर सरसों का तेल निकालने का अमल कम ही देखने को मिलता है। लकड़ी से तैयार करदा इस जगह के अंदर सरसों के बीज डाले जा रहे हैं। बीज इसमें पीसकर तेल तैयार होता है। कश्मीर के कई इलाकों से लोग खास तौर पर आकर तेल खरीदते हैं। मैं फिर श्रीनगर से ढूंढते आज आ गया सुबह से। एक्चुअली उसको लास्टली मैंने ये लोकेट कर दिया, ये कहाँ पे रहता है, तो वहाँ से मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ये बनाते हुए। बिल्कुल मैंने आज तक देखा नहीं था, ये नेचुरल ये तेल है। तो ये एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने भी एक रिकमेंड किया था बालों वालों के लिए कि ग्लोई प्योर तेल, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत मिलावट वाला तेल है तो वो यूज़ नहीं होगा। तो आइंदा मैं इसका बड़ा इससे केन ले रहा हूँ खाने के लिए, मैं खाने में भी यूज़ करूँगा। बहुत ओल्ड पर्सन है, चाचा जी है, और बहुत टाइम लगाते हैं इसमें। पूरा नेचुरल है, आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने तेल, ये प्रोसेस सब कुछ मैंने देखा कैसे तेल निकलता है। मैं चाहता हूँ कि इसके पास लोग आए, ये तेल ले ले और इसका फ़ायदा उठाएं। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि इस तेल की खुशबू, ग़िज़ाइयत और तलब आज भी ज्यादा है। बोट ये कार करान अत फायदे बनान असल। आज वस सह कार अत वस आय मशीनरी सामान, तो वस मशीनरियों सह कर वस अत सरान कह तो अम किन मे जिंद मे पन्नस माल सज वसियत यह हसा कर पन्नस टाइमस ताम त्रन कह मे अवकई बच सह कर मजूर, मे बॉय तम कर मजूर। अत अल्लाह ताला सोजान खरीदार ती फल बूर ती तो बहुत करान। मे वरी नेरा 6 रेत नेरना 2 वरी नेरना तोताम रोज चालू। गुलाम मोहम्मद की नजर में ये सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि सकाफत से जुड़े रहने का जरिया भी है। अमि तिल सह गोडे कोठन हमत रोजान, अचन लाइट बराबर रोजान। यह बड़ बेहतरीन तिल, यह बकायात मिलावट दार कहें, यह साफ कड़ित। बह वस कम अज कम 67-68 वुहर, मे वुनुक ताम इलाजी कर्मित। बे अचन लाइट तिथ, अगर मैं अनगढ़ दिख सतन बतारस पान। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और ऐसे इक़दाम करे कि ये कदीम रिवायत जारी रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पामपोर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।